اسٹوڈینٹس ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی C++ کے اکارڈنگ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. تو اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں پرابلم سالونگ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو پرابلم سالونگ میں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فلو چارٹ پہ ہوگا, اور اسی لیکچر کے اینڈ پہ جو ہے ہم فلو چارٹ کے علاوہ جو ہے الگوریدم اور فلو چارٹ کا ڈفرینس بھی نوٹ کریں گے. ڈفرینس کو بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ آپس میں ڈفرینس ہیں فلو چارٹ اور الگوریدم. تو پرابلم سالونگ تکنیکس ہم دیکھ رہے ہیں. تو پرابلم سالونگ تکنیکس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہیں وہ تکنیکس ہوتی ہیں پرابلم سالونگ کی. جو ڈفرینٹس جو ہیں ان میں جو ایک تھی آپ کے پاس وہ الگوریدم تھی. الگوریدم کو کافی حد تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. فردر میں آج بھی آپ کو اس میں ایکسپلین بھی کر دوں گا اگین کہ الگوریدم کیا ہوتا ہے. اور آج ہمارا ویسے جو ٹاپک ہے وہ فلو چارٹ ہے. پروگرام ہماری تھرڈ والی تھی, تو آج ہمارا جو زیادہ ہمارا فوکس ہوگا وہ فلو چارٹ پہ ہوگا کہ ہم فلو چارٹ کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے, اور فلو چارٹ اور الگوریدم میں ڈفرینس کیا ہے. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فلو چارٹ سے. فلو چارٹ یہیں سے آپ کو جو ہے وہ نام نظر آ رہا ہوگا فلو چارٹ. فلو چارٹ بیسیکلی 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے. فلو فلو ڈائریکشن آف پروسیس مینس کہ جو بھی پروسیس ہو رہا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ فلو بولتے ہیں. جیسے کہ آپ جو ہے اگر آپ کا واٹر اگر آپ دیکھیں کبھی ریور جو ہے آپ نے وزٹ کیا ہو تو ریور میں کیا ہوتا ہے, اس طرح سے واٹر جو ہے وہ کسی ایک سائڈ کو جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں فلو آف واٹر مینس کہ واٹر جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارا جو پروسیس ہے پرابلم سولوشن میں ہم اس کو فلو چارٹ بناتے ہیں. جب اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن بناتے ہیں تو جو ڈائریکشن آف پروسیس ہے اس کو ہم فلو کہتے ہیں. اسی طرح چارٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس گرافیکل چارٹس ہوتے ہیں جو آپ کو پکٹوریل فارم میں چیزوں کو جو ہے وہ شو کرواتے ہیں. مینس کہ جو گرافکس کی فارم میں آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں وہ ہم اسے چارٹ کہتے ہیں. آرگنائزیشنل چارٹ بھی ہوتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے چارٹس بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ پکچر مور لاؤڈر دین ورڈز, کہ جو آپ کے پاس پکچر ہے مور لاؤڈر دین ورڈز مینس کہ یہ الفاظ سے زیادہ جو ہے وہ لاؤڈر دین ورڈز کے الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, معنی رکھتی ہے. تو کوئی بھی زندگی میں پکچر جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ایزی ہوتی ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں کے لیے ایزی ہوتی ہے جو اتنے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے, یا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنے جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یا کہہ لیں کہ وہ اس لینگویج سے جو جس لینگویج میں وہ پکچر بنائی گئی ہوتی ہے یا جس کنٹری میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کنٹری میں وہ اس لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن پکچر کو دیکھ کے اور سمبلز کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے. اس طرح آپ نے جو ہے وہ اکثر سائن بورڈز دیکھے ہوں گے. سائن بورڈز میں بھی آپ کے پاس اس طرح سے سائنز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چارٹ جو ہے کنسسٹ آف ڈفرینٹ سمبلز آف ڈسپلے ٹو ڈسپلے دا انفارمیشن. مینس کہ جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے اس کو اگر آپ چارٹ کی ڈیفینیشن بنائیں تو یہ ہے کہ آپ کا جو چارٹ ہے وہ ڈفرینٹ سمبلز پہ کنسسٹ ہوتا ہے جو ڈسپلے کرتے ہیں انفارمیشن کو. کنسسٹ آف ڈفرینٹ سمبلز ٹو ڈسپلے انفارمیشن. تو اس طرح ہمارے پاس فلو چارٹ یہ ہوا کہ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف پرابلم سالونگ مینس کہ گرافیکل ریپرزنٹیشن یا پکٹوریل جو ہے ریپرزنٹیشن, گرافیکل ریپرزنٹیشن آف پرابلم سولوشن مینس کہ آپ کا جو بھی پرابلم ہے اس کی جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی فلو چارٹ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فلو چارٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم فلو چارٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کے یوزیج ہیں. فلو چارٹ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, تو سب سے پہلا یوز یہ ہے کہ ریپرزینٹ دا الگوریدم مینس کہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہے فلو چارٹ ڈائریکٹ فلو چارٹ ہم کبھی بھی نہیں بناتے. فلو چارٹ کیونکہ کمپلیکس ہوتا ہے, ایک تو اس کو بنانا مشکل ہے, پھر اس کو موڈیفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, یہ آپ بات یاد رکھیں, یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, سمجھ یہ بہت جلدی آ جاتا ہے, لیکن یہ ایزی ٹو موڈیفائی نہیں ہے, اس کو کمپلیکس ہے. یہ اس کو جو ہے اگر آپ نے اس میں کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن کرنی ہو تو وہ آپ ایزیلی نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی الگوریدم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں ہم اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں سمپل انگلش میں, تو اس کے بعد ہم اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فلو چارٹ سے جو ہے وہ الگوریدم لکھیں, ایسے ہو بھی سکتا ہے لیکن جو ہے پھر آپ فلو چارٹ میں جو ہے وہ چینجز نہیں کر سکتے. لیکن الگوریدم میں جو ہے کیونکہ وہ سمبل انگلش میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ چینجز کر سکتے ہیں.
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से. शो स्टेप्स हैं इसमें जो है एल्गोरिदम में जो स्टेप्स होते हैं ये इजीली हम इसको शो आउट कर देते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं. अच्छा, इसमें यह है कि यूज टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. अब आप जो है फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम से आगे जो है हमारे फर्दर जो है थर्ड अप्रोच वो प्रोग्राम आता है, हम उसे प्रोग्राम लिखते हैं. तो इस तरह हमें जो है इससे समझ आ जाती है कि हम जो है इजीली प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हैं. इम्प्रूव लॉजिकल सॉल्व द प्रॉब्लम. अब लॉजिक्स हमारे पास बन जाती हैं और उस लॉजिक को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं. मीन्स कि हम ये देखें हमने कोई एल्गोरिदम जो है वो राइट डाउन किया. अब कोई भी एल्गो जो है हमने लिख लिया. अब इस एल्गोरिदम को जो है आपने डिफाइन करना है तो वो आप फ्लो चार्ट से जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. जब आप फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे हो सकता है मे बी उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स हों और कुछ ऐसी चीजें रह गई हों जो बाद में हमने जो है वो ऐड करनी है. तो जब से ही हम फ्लो चार्ट में आएंगे तो चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, ज्यादा जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं. जब ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो फिर आपके पास हो सकता है आपके एल्गोरिदम में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही हो. तो जब कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर हम फ्लो चार्ट से पहले एल्गो को जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्लो चार्ट को फिर दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम जो है उसको ड्रा कर रहे थे. तो स्टूडेंट ये तो था इसके यूजेज कि फ्लो चार्ट के यूजेज क्या है. अब हम आते हैं फ्लो चार्ट जो है वो जाहिर बात है मैंने आपको बताया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स की या पिक्टोरियल फॉर्म है. पिक्टोरियल फॉर्म है तो पिक्टोरियल फॉर्म या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है वो हमेशा जो है वो सिंबल से मिलके बनती है. तो फ्लो चार्ट जो है वो हमेशा सिंबल से मिलके बनता है. तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है. तो पॉइंट नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट या आउटपुट आती है. जैसे कि हमने एल्गोरिदम कहा था कि एल्गोरिदम में भी हम इनपुट या आउटपुट देते हैं. आपको पता है कंप्यूटर जो है वो हमेशा इसी चीज पे काम करता है कि हमें कुछ डिवाइसेस जो है वो इनपुट देती हैं और कुछ जो है वो हमें, और हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कुछ जो है उनके जरिए हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं. तो यहाँ जो है एक ही सिंबल यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं. तो इसको जो है वो कुछ इस तरह से ड्रा किया जाता है. ये थोड़ा सा इस तरह से आप दोनों साइड से लाइन लगाएंगे तो आप इसको जो है वो इनपुट या आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं. मीन्स कि अगर आप शो आउट करवाना चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को जो है इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट मार्क्स, तो ये जो है हमने यूजर से मार्क्स लेने हैं तो इसको जो है वो इस तरह से हम सिंबल बनाएंगे. तो इस तरह से जो है ये इनपुट मार्क्स हम इसके अंदर जो है वो राइट डाउन कर देंगे. तो ये इनपुट या आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है. हम नेक्स्ट सिंबल पे जाते हैं तो प्रोसेस. अब इसका जो स्टेप नंबर 2 है वो प्रोसेस है. मींस कि आपने जो है वो मार्क्स ले लिए हैं. अब उन मार्क्स में जो है आपने मार्क्स ले लिए आपने, मींस कि आपने लिए जी हमने पहले जो है वो इनपुट मार्क्स लिया कि इनपुट मार्क्स, तो यूजर ने जो है वो उनमें मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए. तो अब उन मार्क्स पे इसका जो है वो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे वरना जो है ये जो है वो आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा और ये आपका जो है वो एल्गोरिदम वो सही काम, मींस के फ्लो चार्ट जो है वो सही नहीं है. तो इनपुट आउटपुट के लिए आप हमेशा जो है वो पैरेललोग्राम ही लेंगे. तो आप करें जी इनपुट मार्क्स, आपने मार्क्स जो है वो यूजर से ले लिए हैं. अब आप जो है वो अब उन मार्क्स पे प्रोसेस करना चाह रहे हैं. मींस कि आपने कहा कि अगर मार्क्स जो हैं वो कितने भी मार्क्स हैं हम क्या करेंगे उन मार्क्स में जो है वो ऐड कर देंगे और जो है 10 नंबर, तो +10. तो ये जो +10 हो रहा है स्टूडेंट्स, में दोबारा से इसको जरा डिफाइन कर देता हूँ, जरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो ये समझ आ जाए. मैं पहले जो है इसको करता हूँ मार्क्स, तो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स +10. तो मार्क्स +10 जो है वो इस पे प्रोसेस हो रहा है. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस पे जो है वो प्रोसेस हो रहा है. अब इस प्रोसेस को आप इस तरह से शो करवाएंगे. अब उसके बाद अगली जो है थर्ड वो हमारे पास सिलेक्शन आती है. सिलेक्शन होती है, इसके लिए आप डायमंड यूज करते हैं, प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल यूज करते हैं. तो सिलेक्शन के लिए आप डायमंड यूज करेंगे. मींस के हम यही जो है वो डायमंड यूज कर लेते हैं कि इफ हम यूज करें, इसको आप बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी आप इसको जो है डायमंड साइन के लिख सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 50. तो अब आप जो है यहाँ हम चेकआउट लगाते हैं. ये डायमंड साइन जो है हमेशा यस और नो को चेक करने के लिए होता है, यानी कि ये बूलियन फंक्शन को यूज करने के लिए यूज होता है कि आपका जो काम आप कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. तो
تو یہ ٹی اور ایف کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر ٹرو ہوگا تو پھر کس طرح سے کام کرے گا, مینس کہ اگر ٹرو ہوگا تو یہاں جائے گا, فالس ہوگا تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اوپر جائے گا اور کہے گا ان پٹ مارکس, مینس کہ آپ نے خود کنڈیشن سیٹ کرنی ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ آپ کا کنڈیشن فلفل ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ کنڈیشن چیک ہوتی ہے ڈائمنڈ سائن میں. اگر تو کنڈیشن ٹرو ہو تو وہ جو ہے نیکسٹ پروسیس پہ چلا جاتا ہے. جیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایرو سائن آپ کو شو کروائے جا رہے ہیں, یہاں سے جو ہے وہ ٹرو ہے تو نیچے چلا جائے گا نچلے پروسیس پہ, اگر فالس ہے تو وہ دوبارہ سے کہے گا کہ آپ جو ہے وہ ان پٹ کریں نیو مارکس. آئیے اب آپ یہ تو میں سمپل آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں, یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر فالس ہے تو وہ آؤٹ پٹ شو کروا دے, مینس کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے آپ پیرالالوگرام یوز کریں گے تو آپ اس کو شو کروا دیں فیل, تو یعنی کہ یہ دیکھیں آپ جو ہے اس کو فیل شو کروا دیں. یہ ابھی میں آپ کے پاس جو ہے اس کو کرواتا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے میں تھوڑا سا ریزر یوز کروں تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ ایزیلی اس کو اور تھوڑا سا کر دوں کہ آپ یہی نہ سمجھیں کہ اسی طرح سے کام ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مارکس جو ہیں اگر تو وہ ٹرو ہے تو وہ کیا ہو جائے اس شو کروا دے, ڈسپلے کروا دے یا پرنٹ کروا دے کہ پاس ہیں آپ, تو اس کے لیے بھی آپ یہ پیرالالوگرام یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پاس پہ چلا جائے گا. اور اگر یہ اسٹوڈنٹ فیل ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ یہ فیل ہے تو اس کے لیے اگر تو مارکس جو ہیں وہ 50 سے زیادہ ہیں تو وہ پرنٹ کروا دے گا پاس, اور اگر مارکس کم ہے تو وہ پرنٹ کروا دے گا FAIL فیل. تو آئی ہوپ سو کہ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طرح سے ان پٹ کے لیے آپ نے پیرالالوگرام لینا ہے, پروسیس کے لیے وہ جو ہے آپ کے پاس ریکٹینگل آنا چاہیے, اور کنڈیشن جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ڈائمنڈ سائن یوز کرتے ہیں. نیکسٹ آپ نے دیکھا ہوگا میں لاسٹ جو ہے آپ نے سلائیڈ دیکھی تو اس میں یہ جو ہے فلو لائنز یہ میں بنا رہا تھا ایرو سے اس طرح سے میں ایرو سے شو کروا رہا تھا کہ اس طرف کو پروسیس ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ایرو سائن ہے ان کو فلو لائنز بولتے ہیں, مینس کہ میں اس کو جو ہے اس کو فلو لائن بولوں گا, اور یہ فلو لائنز ہمیں بتاتی ہیں کہ ڈیٹا کس طرف کو جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں دیکھا کہ اگر ڈیٹا جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے تو ٹرو کی طرف جا رہا ہے, اور اگر فیل ہو رہا ہے تو وہ فالس ہو رہا ہے تو وہ فیل کی طرف جا رہا ہے. تو یہ فلو لائنز ہی ہیں جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹا کس طرف کو جو ہے وہ پروسیس ہو رہا ہے, فلو ڈیٹے کا کس طرف سے ہو. آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ڈائیگرام. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ایک چیز جو میں سب اینڈ پہ لے گیا ہوں, اس کو پہلے بھی بتایا جا سکتا تھا. یہ 4 نمبر پہ میں نے فلو لائنز بتائی ہیں, اور 5 نمبر پہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک سٹارٹ اور اینڈ بتایا. تو اسٹوڈنٹ جب بھی آپ نے کوئی بھی الگوریدم سٹارٹ یا اینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اوول یوز کرتے ہیں. یہ جو ہے شیپ اوول شیپ ہے تو اس کو آپ یوز کرتے ہیں, مینس کہ یہ میں سٹارٹ کیا تھا تو یہاں جو ہے وہ میں نے اس کو یوز کرنا تھا, تو یہاں میں نے لکھنا تھا سٹارٹ. تو فلو چارٹ جب بھی سٹارٹ ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اوول شیپ آئے گی جہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے. کیونکہ یہ ایگزامپل ہم ڈسکس کر رہے تھے اس لیے میں واپس اسی سلائیڈ پہ آ رہا ہوں. تو نیکسٹ میں اس کو فردر اور ایک ایگزامپل ہے اسے کوڈ کروں گا اور میں آپ لوگوں کو جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دوں گا. تو اس کے بعد اگلی چیز جو ہے کنیکٹر ہے, سرکل ہے. یہ کنیکٹر یا سرکل جو ہے اسٹوڈنٹس یہ یوز ہوتا ہے جب آپ دو جگہ سے ڈیٹا جو ہے اس طرح سے آ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کنیکٹر سے جو ہے ایک جگہ پہ شو آف کروا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ آ رہا تھا, یہ آ رہا ہے, میں ادھر جو ہے پرنٹ پاس بھی ہو رہا ہے اور فیل بھی شو ہو رہا ہے. تو میرے پاس جو ہے یہ اس طرح سے یہ کنیکٹر جو ہے وہ لگ گیا. تو یہاں جو ہے وہ پروگرام میں اوول کی شیپ لگاؤں گا تو اینڈ کر دوں گا. تو یہ اب ایک ہمارے پاس پرابلم سولوشن آ گیا. یہ دیکھیں تو یہ جو کنیکٹر ہے اس کو سرکل بولتے ہیں, یہ کنیکشن کے لیے ہوتا ہے. اسی ایگزامپل میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ سٹارٹ کے لیے ہم نے اوول شیپ یوز کی, ان پٹ مارکس ہم نے مارکس جو ہیں وہ یوزر سے لیے. اب جو ہے ان پٹ یہ پروسیس ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے پیرالالوگرام لیا. پھر آپ نے فلو لائن سے جو ہے اس کا فلو شو آؤٹ کرایا. اب فلو لائن سے جو ہے آپ نے جب فلو شو آؤٹ کروایا تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ مارکس آ گئے. مارکس میں ہم نے 10 جو ہے وہ ایڈ کر دیا. اس کے بعد جو ہے ہم کنڈیشن پہ گئے, اف مارکس جو ہیں وہ گریٹر دین 50 ہیں تو یہ پاس پہ آ جائیں گے. ہم نے کنڈیشن لگا دی تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ ڈائمنڈ سائن سے ہم نے شو کروائی. اگر مارکس جو ہیں وہ لیس دین 50 ہیں تو وہ فیل پہ چلا جائے گا. اور یہ جو ہے آپ کا یہ ایرو سائن یا اس کو آپ فلو لائن بولتے ہیں, تو فلو لائن سے آپ کو جو ہے وہ فیل یا پاس پہ چلا گیا. یہاں ہم نے جو ہے وہ سرکل لگایا.
سرکل سے ہم کنیکٹر بولتے ہیں. تو کنیکٹر سے ہم نے جو ہے وہ دونوں آؤٹ پٹ کو ایک ہی جگہ پہ, کیونکہ آؤٹ پٹ تو ایک ہی شو ہونی ہے, کنیکٹر سے ہم نے اس کو شو کروایا, اور شو کروانے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اینڈ کر دیا. تو آئی ہوپ سو اسٹوڈینٹس جو ہے الگوریدم آپ سمجھ چکے ہوں گے, الگوریدم اور فلو چارٹ دونوں آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور فنکشن کال میں بتاتا جاؤں, اس میں ایک چیز ہے فنکشن کال, وہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. تو فنکشن کال کے لیے بھی آپ جو ہے ریکٹینگل یوز کریں گے, لیکن اس کی سائڈز پہ 2 لائن ڈبل لائنز والا آپ یوز کریں گے, مینس کہ اس طرح سے اس سائڈ پہ بھی 2 لائنز ہیں اور اس سائڈ پہ, تو یہ فنکشن کال کے لیے یوز ہوتا ہے. تھرڈ جو ہے, ظاہری بات ہے جو پروگرامر ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوپس بھی یوز کرتے ہیں. لوپس بیسیکلی جو ہے لوپ کو آئٹریٹو بھی بولتے ہیں. آئٹریٹو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ریپیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ریپیٹیشنز جو ہیں بار بار چیزوں کا ریپیٹ ہونا, تو جب تک ہماری کنڈیشن جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتی, بیسیکلی یہ ریپیٹیشن کنڈیشن جو ہے اس کو فلفل کروانے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کنڈیشن کو جب تک ٹرو نہیں ہو جاتی, اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا پروگرام جو ہے وہ رن ہوتا رہتا ہے, مینس کہ پروگرام تب تک چلتا رہتا ہے. یہ جو لوپ ہے اس کو شو کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ پھر یہ والا سائن جو ہے یوز کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے لوپ کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ لوپ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں سے اینڈ ہو رہی ہے. اس کو بنانے کے لیے آپ سمپل جو ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو یہ ریئر کیسز میں یوز ہوتا ہے. ہاں یہ جو ہے کمپلیکس پروگرامنگ اس میں یوز ہوتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ پریپریشن اس کا جو نام ہے اس کو ہم پریپریشن کہتے ہیں اسٹیپ کو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک فلو چارٹ سے جو ہے وہ الگوریدم سے فلو چارٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے, یا فلو چارٹ کو یوز کرتے ہوئے الگوریدم جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ ڈرا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک الگو ہے اسٹوڈینٹ, اس کو جو ہے وہ میں فلو چارٹ کہہ دیتا ہوں. تو میرے پاس الگو ہے, الگوریدم میں آپ دیکھیں میرے پاس پہلا سٹیپ جو ہے سٹارٹ. اب یہ فرسٹ سٹیپ ہے, تو ادھر سے جو ہے وہ میں اوول شیپ لوں گا اور یہ میرے پاس آ گیا جی سٹارٹ. اب اس کے بعد فوری سٹارٹ کے بعد جو میرے پاس نیچے لائن آ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فلو لائن. تو فلو لائن جو ہے وہ آپ کو ڈیٹے کے شو کرواتی ہے. اب اس کے بعد میرے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ آ رہی ہے, تو ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پیرالیلوگرام شو بنایا جاتا. تو یہ پیرالیلوگرام جو ہے اس کو بنایا گیا ان پٹ اے اور بی. اب دو جو ہے یوزر سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں, ایک کی ویلیو اے میں جا رہی ہے اور دوسرے کی ویلیو جو ہے وہ بی میں جا رہی ہے. یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تھرڈ جو ہے وہ سم ہے, تو سم ہم شو کروا دیا ہم نے یہاں, تو اے پلس بی جو ہے سم ہے. اور فورتھ سٹیپ جو ہے وہ پرنٹ سم ہے, سم جو ہے ہم نے شو کروا دیا پرنٹ سم. اور اینڈ جو ہے پھر اگین اوول شیپ سے ہم نے لگا دیا. تو یہ ریکٹینگل یوز ہوا ہے, یہ پیرالیلوگرام یوز ہوا ہے, یہ پھر اوول یوز ہوا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں, اس میں ہم اس کو الگو کہتے ہیں اور اس کو فلو چارٹ بولتے ہیں. یہ گرافیکلی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ڈیٹا اس طرح سے موو ہو رہا ہے. فلو چارٹ میں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہی ہیں. اسٹوڈینٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فردر کسی کمپلیکس پروگرام میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, یا آپ کے پاس جو ہے وہ پروگرامنگ میں کوئی ایشو ہے جس میں آپ کو فلو چارٹ نہیں بنانا آ رہا, یا آپ کو اس کا الگوریدم نہیں بنانا آ رہا, تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ مجھے کمنٹ کر دیں میرے چینل پہ. تو میں آپ کو جو ہے اس سے ریلیونٹ ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اس کو ایکسپلین کر کے جو ہے اپلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, تاکہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ویڈیوز جو آ رہی ہیں پروگرامنگ کے ریلیونٹ ہیں, یا کوئی بھی آپ آئی ٹی سے ریلیونٹ ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے, اور جو آپ سے ریلیونٹ ویڈیوز ہیں وہاں سے آپ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں. تو اسٹوڈینٹس جو ہے اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں فردر. چلیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. تو الگوریدم اور فلو چارٹ کا میں نے ڈفرینس بھی رکھا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ الگوریدم کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ سکے کہ فلو چارٹ کیا ہے, اور جب آپ فلو چارٹ کی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ سکے کہ الگوریدم کیا ہے. تو یہ میں نے دونوں ویڈیوز میں کمپیریزن بھی کر دیا ہے اسپیشل اس ویڈیو میں, تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. سمبلز کے اکارڈنگ جو اسٹینڈرڈ سمبلز ہیں وہ فلو چارٹ میں یوز ہوتی ہیں. الگوریدم آپ اپنی کسی بھی لینگویج میں, ایون کہ آپ ہندی یوز کریں, آپ اردو یوز کریں, آپ انگلش یوز کریں, آپ عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں, مینس کہ جس میں بھی فارسی یوز کر لیں, اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ کون سی لینگویج یوز کریں. لیکن عام روٹین میں جو ہے وہ اسپیشل انگلش ہی یوز ہو رہی ہے, آج کل دنیا میں ماڈرن لینگویج ہے. تو آپ جو ہے اس کو سمپل انگلش میں جو ہے رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس طرح فلو الگوریدم جو ہے وہ لیس ٹائم کنزیومنگ ہے, آپ اس کو ایزیلی موڈیفائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لاسٹ میں دیکھیں
تو میں یہاں جو ہے وہ کوئی بھی 5 اسٹیپ کے اس کو میں 6 کر دیتا ہوں. اف کو 5 لگا کے میں کوئی کنڈیشن لگا دیتا ہوں, اف سم گریٹر دین 50, تو یہ دیکھیں ایزیلی ہو گیا ہے. تو شو کونگس, تو یہ دیکھیں یہ ایزیلی ہو گیا. لیکن ادھر جو ہے اب مجھے دوبارہ سے یہ سارا یہاں سے جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایزی ٹو موڈیفائی ہے اور یہ ایزی ٹو موڈیفائی نہیں ہے. یہ ڈیفیکلٹ ٹو موڈیفائی ہے فلو چارٹ, اور یہ ایزی ٹو موڈیفائی. اور فورتھ جو ہے اسٹوڈنٹ گرافی کا ریپرزنٹیشن ہے. آپ گرافس یا پکچر کی فارم میں اس کو پکٹوریل فارم میں شو کرواتے ہیں, لیکن الگوریدم کو جو ہے وہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ شو کرواتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا ڈفرینس تھا. تو ڈفرینس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کوئی فلو چارٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیں میرے پاس اسٹارٹ ہے, تو یہ میرے پاس ایک فلو چارٹ ہے جس میں نے n نمبر ہے وہ 0 سے شو ہو رہا ہے, اور n تب تک جو ہے وہ چلتا رہے جب تک وہ از اکول ٹو 50 نہیں ہو جاتا. تو اس میں بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. آپ اس کو لوپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. n جو ہے وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا جب تک n کی ویلیو جو ہے وہ 50 نہ ہو جائے. تو اس کے لیے میں پہلے اس کو سمپل میں نے بنا دیا, اس کا فلو چارٹ بنا دیا گیا ہے, اس کا الگو نہیں بنایا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو اس میں یہ دیکھیں اسٹارٹ کیا ہم نے, سم 0 ہوا, ان پٹ پروسیس ہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, ان پٹ نہیں ہو رہی. n بھی 0 ہے, سم بھی 0 ہے, تو n پلس n از اکول ٹو 1. یہاں n جو ہے n میں ایک انکریمنٹ ہو رہا ہے, اور یہاں ہر دفعہ انکریمنٹ جب ہوتا ہے تو n میں پلس ہو جاتا ہے. اس طرح پھر کنڈیشن پہ آتی ہے n 50 ہے, جب تک 50 نہیں ہو جاتا تب تک یہ کنڈیشن چلتی رہتی ہے, اور جیسے یہ 50 ہوا ہے تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں, ورنہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ اس کی پرابلم میں جو ہے وہ رہیں. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس, آپ دیکھیں غور سے اگر دیکھیں تو ہمارا سب سے پہلے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹس میں جو ہے اسٹوڈینٹس میں بلیک پینسل لوں گا تاکہ آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہے, الگوریدم میں اس کا کر رہا ہوں سٹارٹ, تو یہ سٹارٹ ہوا. سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے سم جو ہے اس کو میں نے جو ہے وہ 0, یعنی کہ ہم نے سم میں ویلیو شو کروانی ہے, آؤٹ پٹ ہم نے سم میں دینی ہے, تو سم جو ہے وہ ہمیشہ 0 سے اسٹارٹ کریں گے. n جو ہے وہ بھی 0 سے, کیونکہ n جو ہے وہ 0 سے اسٹارٹ ہونا ہے, تو اور n نے جو ہے وہ 50 تک جانا ہے. ٹھیک ہے, تو 4 اسٹیپ میرے پاس آ گیا جی, n از اکول ٹو n پلس 1, یعنی کہ ہر دفعہ کیا ہوگا اگر n از اکول ٹو n پلس 1 ہے, دیکھیں یہ n 0 ہے, n میں 1 پلس ہوا تو n کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہو گئی. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا ہوگا, 5 اسٹیپ پہ یہ ہوگا جو بھی n کی ویلیو ہے وہ سم میں جو ہے وہ سم ہو جائے گی. یہ دیکھیں سم پلس n, تو n جو ہے ہمارے پاس 1 ہے, سم 0 ہے, n جو ہے ہمارے پاس 1 ہے اور سم 0 ہے, تو سم میں جو ویلیو ہے وہ 1 ہو گئی. اب اگر نیکسٹ میں ہم دیکھیں 6 اسٹیپ میں, تو یہاں جو ہے وہ کنڈیشن چیک ہو رہی ہے, اف n جو ہے از اکول ٹو 50, تو کیا ہو جائے ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے, آؤٹ پٹ پہ چلا جائے, گو ٹو آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, یا یہ آ جائے پرنٹ سم. اور اگر جو ہے ایلز جو ہے کیا ہو جائے ہمارے پاس کہ اگر نو ہے ایلز ہے تو یہ دوبارہ سے کہاں چلا جائے, ایلز گو ٹو, تو یہ ہے ایلز گو ٹو n پلس 1, تو یہ n پلس 1 پہ چلا جائے. تو اس میں اب یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ ہمارے پاس سم ہوا, سم ہونے کے بعد اب n جو ہے وہ ابھی 1 ہی ہے, n یہاں چیک ہوا n 1 ہی ہے, تو یہاں سے جو ہے وہ نو ہوا, اور یہ دوبارہ سے ہم n پلس 1 پہ چلے گئے. تو n پلس 1 میں اب یہ ہوا n 1 ہے, پلس بھی 1 ہوا تو n 2 ہو گیا. اب دوبارہ سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آئے, سم میں 1 ہے اور n کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہے, تو یہ دیکھیں n کی ویلیو 2 ہے, تو اب آپ کے پاس سم کی ویلیو جو ہے وہ 3 ہوگی. اب فردر یہاں چیک ہوا n جو ہے وہ دوبارہ سے انکریمنٹ ہوا 2 پلس 1, تو یہ آپ کے پاس 3 ہو گیا. اس طرح سم میں بھی 3 ہے اور n بھی 3 ہے اور سم کی ویلیو 6 ہوگی. تو اسٹوڈینٹ جب تک یہ n جو ہے اس طرح سے موو آن ہوتا رہے جب تک 50 نہیں ہو جاتا, جیسے یہ 50 ہوگا تو یہاں جو ہے وہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی, تو یہ ہمارے پاس 7 اسٹیپ آ جائے گا پرنٹ سم, مینس کہ اف n اکول ٹو 50, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں گو ٹو سم, ٹھیک ہے, ایلز
गो टू n+1। ये देखें अब मैं एल्गो जो है इजीली मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बार बार जो है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ, लेकिन ये जो आपके पास फ्लो चार्ट है इसको जो है वो आप इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप फ्लो चार्ट से इसलिए हमेशा जो है पहले जो है वो एल्गो राइट डाउन किया जाता है, फिर उसका जो है वो फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप पहले फ्लो चार्ट बना लें तो ये देखें हमने उसको भी जो है उससे जो है वो आप जो है एल्गो राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरफ हमारे पास एल्गो है और ये फ्लो चार्ट है। एल्गो फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, फ्लो चार्ट एल्गो को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ जो है वो वर्किंग है या प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, जो ये मैंने शो करवा दी है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको जो है ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर आपको वाकई समझ आ गया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, डिलाइट साइंसेस बाय NK। तो डिलाइट साइंसेस बाय NK में आपको और भी वीडियोस जो हैं वो मिल सकती हैं, और इसके अलावा जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नाम, तो ये आप वीडियो के नीचे अगर देखेंगे तो भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब का जो है वो भी क्लिक कर दें तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे जो है वो क्लिक कर दें तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर आपको कोई भी IT से रेलिवेंट, प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, और इस तरह से कोई भी प्रोग्राम से रेलिवेंट, और कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रेलिवेंट, डेटाबेसिस से रेलिवेंट, और इसके बाद जो है IT के कोई भी सब्जेक्ट जो है, BScs का कोई सब्जेक्ट, MCS का, MPhil का कोई सब्जेक्ट, रिपोर्ट राइटिंग, कुछ भी इस तरह से थीसिस, किसी भी सब्जेक्ट के थीसिस में अगर आपको जो है वो हेल्प चाहिए तो आई एम हेयर, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज और एड अ कमेंट बिलो लाइंस ऑफ द लेक्चर। तो आप जो है वो लेक्चर के बाद मुझे किसी भी तरह से जो है वो कनेक्शन में कनेक्ट मीन्स के मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी हेयर इफ यू विल अप्रोच मी। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज।